السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر میں ہوں آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی، آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ فضیلت الشیخ رضا اللہ عبدالکریم صاحب موجود ہیں، جو انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کا کوئی بھی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہے تو ای میل کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے اسکرین پر جو آپ کو دکھ رہا ہے آپ اس کے ذریعے ارسال کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کا جواب انشاءاللہ شیخ محترم دیں گے۔ آج کی نشست میں ہمارا سب سے پہلا سوال شیخ سے ہے کہ کیا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنے قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم دنیا سے گزر جانے کے بعد اللہ رب العزت کی رحمتوں، اس کی نوازشوں اور عنایتوں میں رہتے ہیں، اور ملائے اعلیٰ میں اللہ رب العزت ان کو داخل فرماتا ہے۔ اور رہی بات اس کی کہ کیا وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، تو ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل جسد الانبیاء۔ اللہ رب العزت نے زمین پر انبیاء کرام کے جسد مبارک کو کھانے یا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کو حرام قرار دے دیا ہے۔ زمین ان کے اجساد سے کسی طرح کا تعارض نہیں کرتی۔ دوسری بات، ایک حدیث اس معنی کی مسلم شریف میں اور دیگر کتابوں میں آتی ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم۔ بعض روایتوں میں ایک اور اضافہ بھی ہے، یصلون۔ ایک اور اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ بیان کر دوں تاکہ ساری احادیث کی روشنی میں جو بات کہی جائے تاکہ کم وقت میں بات پوری ہو جائے۔ تو ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب معراج کی شب میں گیا تو میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ عام طور پر یہی ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے۔ یہ وہ روایتیں ہیں جو زیادہ تر محدثین کرام ان کو حسن یا صحیح کے درجے میں رکھتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ اور بہت ساری روایتیں ہیں جن کے بارے میں محدثین کرام کو اعتماد نہیں ہے کہ یہ صحیح یا حسن کے درجے میں ہیں۔ چلیے بات یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں یہ ترجمہ کیا یصلون کا، اور جن لوگوں نے یہ ترجمہ کیا وہ زیادہ تر مشہور ہو گیا ہے اور سارے لوگ یہی ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ یصلون کا ترجمہ یہی ہو، یہ متعین ہو، ایسا نہیں ہے، کیونکہ صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں عربی میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دعا مانگ رہے ہیں۔ انبیاء کرام اپنی قبروں میں دعا مانگتے ہیں۔ یصلی کا مطلب ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نماز قیام، رکوع اور پھر سجدہ، یہ نماز دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی شریعتوں کی نماز کی مطابقت کے ساتھ درست نہیں ہے، یعنی ایسی ہی ان کی نمازیں نہیں تھی جیسے ہماری شریعت میں نماز ہے۔ تو لہٰذا یہ تصور قائم کر لینا کہ ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں وہ، یہ درست نہیں ہے۔ یعنی یصلون کا جو ترجمہ عام طور سے کیا جاتا ہے، علماء حضرات کرتے ہیں، اس میں لوگوں کی غلطی پائی جی غلطی ہے، وہاں سے ان کو غلط فہمی لگی ہے۔ دوسری بات یہ کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم، قبر کہہ کر کبھی برزخ مراد لینا اور برزخ کہہ کر کبھی قبر مراد لینا احادیث میں یہ بہت عام ہے۔ خود قرآن نے خود احادیث صحیحہ میں قبر کہہ کر برزخ اور برزخ کہہ کر قبر مراد لیا ہے۔ قبر اس لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرتے ہیں۔ یہی مسئلہ وہاں آتا ہے جہاں عذاب قبر کے تعلق سے بعض لوگ طرح طرح کے باتیں کہتے ہیں، گلفشانیاں کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں تو ہم نے دیکھا نہیں، کہ ہمارے عقل میں نہیں آ رہی، دیکھا نہیں ہم نے، نہیں آ رہی۔ وہ بیچارے یہ بھول جاتے ہیں کہ قبر کہہ کر وہاں مراد برزخ ہے۔ اور عالم عام طور پر لوگ تین جانتے ہیں، عالم دنیا، عالم برزخ و عالم آخرت۔ حالانکہ ایک عالم اور ہے جس کو عالم ارواح کہتے ہیں، جہاں ہم دنیا میں آنے سے پہلے تھے۔ یہ چار عالم ہیں، ان چار عالموں کے احکام الگ الگ ہیں۔ عالم برزخ وہ عالم ہے
موت کے بعد اور آخرت سے پہلے کا جو زمانہ ہے، مدت ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ اس میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اپنے درجے اور مرتبے کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی جنت میں رہتے ہیں۔ شیخ یہاں پر ایک سوال جو لوگوں کے ذہن میں عام طور سے آتا ہے وہ یہ کہ کیا برزخ میں تمام لوگ زندہ ہوتے ہیں یا صرف انبیاء و صالحین ہی زندہ ہوتے ہیں؟ نہیں، برزخ میں سارے لوگ زندہ ہوتے ہیں، جیسے دنیا میں سارے لوگ زندہ ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی یہ بات ہو اور دوسرے لوگوں کے ذہن میں بھی، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں برزخ میں ہیں انبیاء کرام، تو کہتے ہیں برزخ میں تو کافر بھی ہیں۔ تو اگر کافر بھی برزخ میں ہیں تو اس سے فرق کیا پڑا؟ کوئی توہین ہو گئی؟ کیا انبیاء کرام دنیا میں نہیں تھے زندہ؟ اور دنیا میں رہتے ہوئے یہاں پر اس دنیا میں کافر نہیں تھے، تو کیا کوئی توہین ہوئی انبیاء کرام کی؟ کوئی توہین نہیں۔ جب دنیا میں انبیاء کرام بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، منافق بھی ہیں، اور ان کی کوئی توہین نہیں، ایسے ہی برزخ میں رہتے ہوئے ان کی کیا توہین ہے؟ اس میں وہاں بھی وہ بھی ایک عالم ہے، جیسے اس عالم میں تینوں رہ سکتے ہیں ایسی اس عالم میں رہ سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کا درجہ الگ الگ ہے۔ انبیاء کرام کا درجہ الگ ہے، شہداء کرام کا درجہ الگ ہے۔ اب شہداء کے بارے میں صاف صریح حدیث مسلم شریف میں اور دیگر صحیح حدیث میں، ان ارواح شہداء فی حواسل طیور خضر تسرع فی الجنت حیث شاءت وتاوی الی قنادیل معلقۃ من العرش۔ یہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے شہیدوں کی روحوں کو جنت کے سبز پرندوں کے پوٹے میں رکھا ہوا ہے، وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں آتے جاتے ہیں اور قندیلوں میں آ کر بسیرا کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، تو اب ان کی روحیں بھی کہاں ہیں؟ جنت میں ہیں۔ اب یہ کہیں کہ انبیاء کرام کو دنیا میں چھوڑ دیا اور شہداء کو جنت میں پہنچا دیا، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہو گئی۔ انبیاء کرام اس سے بھی اعلیٰ مقام میں جنت میں ہیں، ملائے اعلیٰ میں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں اشارہ کرتے ہیں اللہ الرفیق العالی، رفیق اعلیٰ کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ ایک بار آپ نے ایسا ایسا فرمایا تھا، اور جب آپ نے یہ کہا تو میں سمجھ گئی کہ وہ اسی بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو دنیا میں رہیں اور چاہیں تو عالم رفیق اعلیٰ میں رہیں۔ تو آپ نے اللہم رفیق العالیٰ کہا، اس کا مطلب ہم کو چھوڑ رہے ہیں اور اللہ رب العزت کو پسند کر رہے ہیں۔ تو انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ برزخ میں زندہ ہے، اور ہر ایک کی زندگی اس کے حسب مرتبہ ہے، اور سارے لوگ جو یہاں سے جاتے ہیں وہ وہاں پر رہتے ہیں، یا تو علیین میں یا سجین میں۔ انبیاء کرام، شہداء اعظام، یہ یہاں تک کہ بعض صحیح احادیث میں یہ بھی ہے ان ارواح المؤمنین تعلق بشجرۃ من الجنہ، مومنوں کی روحیں بھی جنت کے درختوں سے وابستہ رہتی ہیں اور اس کے پھل کھاتی ہیں اور جنت میں آتی جاتی ہیں۔ یہ سب تو مومن جنت میں ہے، اور یہ سب مدت جو ہے اس مدت کو برزخ کہتے ہیں، اور برزخ سے کوئی دنیا میں آنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو بہت غلط فہمی ہے کہ جس طرح وہ پہلے دنیا کے اندر زندہ تھے اسی طرح زندہ ہیں۔ اگر واقعی معنوں میں ایسی زندگی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایسا نہیں کہتے کہ لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ زندہ ہوتے۔ تو شیخ یہاں پر اللہ کے نبی نے جو کہا ہے کہ لو کان موسیٰ حیا، جبکہ ایک حدیث میں خود اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں، دوسری جگہ پھر اللہ کے نبی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر موسیٰ زندہ ہوتے۔ تو وہاں دونوں میں فرق ہے۔ جی شیخ، یہ حیات جیسے لو کان موسیٰ حیا، یعنی لو کان موسیٰ حیا بحیات دنیویت، جی شیخ، اگر دنیاوی زندگی کے ساتھ موجود ہوتے تو آ کے میری اتباع فرما برداری کرتے۔ اور اس میں جو کہا انبیاء احیاء فی قبورہم، وہاں احیاء سے میں احیاء فی البردخ، اور قبر اس لیے کہا کہ ہم لوگ ان کو دفن وہاں کرتے ہیں، جی جی اس لیے وہ چیز ہم کو زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ اب آپ ایک اور بات ذرا غور کریں، جی شیخ، رسول اکرم معراج کی شب میں گئے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز نماز پڑھ رہے ہیں۔ بیت المقدس میں گئے، دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، موسیٰ علیہ السلام آپ کا استقبال کرنے والوں میں تھے۔ یہاں سے جب آسمان کی طرف گئے تو دیکھا چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ آپ کیا کہیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سواری رسول اکرم کی سواری سے تیز چل رہی تھی کہ آپ جہاں جاتے وہاں موسیٰ کو دیکھتے؟
ظاہر ہے ایسی بات نہیں کہی جائے گی، کیونکہ رسول اکرم کو، ہمارے حضور کو جو سواری دی گئی، ایسی سواری کسی کو اللہ رب العزت نے عطا نہیں فرمائی۔ یہ بس اللہ رب العزت کو دکھانا تھا، اور چونکہ حالات ایسے چل رہے تھے معراج کے موقع پر، چونکہ معراج مکی زندگی میں پیش آئی، بہت دشواریوں کے تھے کہ محدثین کرام اور مفسرین اعظام اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت نے انتظام فرمایا تھا، آپ کے تثبیت قلبی کا اور اطمینان قلبی کا ایک ذریعہ بنایا تھا کہ انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائیں، کہ ان کے ساتھ بھی بہت سارے حالات آئے تھے، آپ کے ساتھ جو کچھ آ رہے ہیں یہ تو انبیاء کا ایک سلسلہ رہا ہے اور یہ ان کی سنت ہے، تو ایک دوسرا ہی مسئلہ تھا۔ جزاکم اللہ فی الدارین واصل جزا شیخ، بڑے ہی اچھے انداز میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قبروں میں کیسے زندہ ہیں آپ نے ذکر کیا، الحمدللہ۔ اب ہم ایک سوال جو لکھنؤ سے آیا ہے، ایک بھائی نے واٹس ایپ پر پوچھا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ایوب علی ہے۔ میرا دو سوالات ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم ہندوستانی مسلمان ہندوستان میں کس طرح سے دعویٰ کا کام کریں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم ہندوستانی مسلمان اپنا کام پوری طریقے سے کر رہے ہیں، مطلب کیا ہم دعوت کا کام، ہمارے برادران وطن تک اسلام کو پہنچانے کا کام کر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ شیخ محترم آپ سے معذرت طلب کرتے ہیں کیونکہ وقت ہو رہا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، وقفے کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اس سوال کا جواب ناظرین کو سنائیں گے۔ ناظرین یاد رہے، آپ کا کوئی بھی دینی سوال سماجی ہو یا اسی طریقے سے علمی ہو، آپ اپنے سوالات واٹس ایپ کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین وقفے کے بعد پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہمارا سوال تھا وقفے سے پہلے کہ جناب ایوب صاحب نے کیا تھا کہ آخر ہم ہندوستان کے اندر دعوت کا کام کیسے کریں، تو شیخ محترم سے گزارش ہے کہ آپ ایوب صاحب کو رہنمائی کریں اور تمام ناظرین کو رہنمائی کریں کہ آخر ہندوستان کے اندر دعوت کا کام کیسے کیا جائے۔ دعوت کا کام اسی طریقے سے کیا جائے گا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ دعوت کا آج کے زمانے میں بلا وجہ ایک مفہوم محدود کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ مسلمانوں میں کام کریں گے تو اس کو دعوت کا کام نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو ارشاد کا کام کہیں گے، اس کا کریں گے، اس کا کریں گے۔ یہ فرق کر کے بلا وجہ خواہ مخواہ دوسرے لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ظاہر ہے اس آیت کریمہ میں دعوت کا ذکر کیا گیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم مسلمانوں میں اگر کام کریں تو حکمت سے نہ کریں، دانائی سے نہ کریں، موعظت حسنہ سے نہ کریں، یا جدال احسن کے طریقے پر نہ کریں، لیکن غیر مسلموں میں کریں تو یہ تینوں چیزیں ہم سامنے رکھیں۔ یہ معنی بالکل غلط ہے۔ دعوت کا کام ہم کریں گے غیر مسلموں میں بھی، کریں گے مسلمانوں میں بھی۔ بہت سارے افکار، خیالات، نظریات شرک کے، بدعت کے، خلاف اسلام آج نام کے مسلمانوں میں بھی موجود ہیں۔ تو اب یہ کہنا کہ نہیں ہم دوسروں کو تو کریں گے، ان کو اسلام میں داخل کریں گے، جو اسلام میں ہیں ماں باپ سے، باپ دادا سے اسلام میں ہیں، اور وہ اسلام کو نہیں سمجھ رہے ہیں، ان کو آپ چھوڑ دیں گے تو یہ کون سی بات ہوئی، یہ کون سا دعویٰ ہوا کہ آپ جو لوگ آسانی سے آپ کی بات سن سکتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، لیکن مفہوم دین کا، شریعت کا ان کے نزدیک بالکل دھلمل ہو گیا ہے، واضح نہیں ہے، تو ان میں کام نہیں کریں گے؟ کریں گے تو کام کریں گے ویسے ہی جیسے رسول اکرم نے کیا ہے۔ رہی بات یہ ہے کہ کیا ہم کر رہے ہیں، تو جیسے ہم اور بہت سارے کام نہیں کر رہے ہیں اسلام کے مطابق، ویسے اس میں بھی ہماری کوتاہی ہو رہی ہے، حالات ہمارے لیے سازگار نہیں ہیں،
لیکن جہاں تک ممکن ہو سکے وہاں تک ہم اس کام کو کرنے کی پوری کوشش کریں. دامے درمے سخنے ہر طرح سے ہم دعوت کا کام بھی اسی طرح سے اپنی ترجیحات میں شامل کریں جیسے نماز کا، روزے کا، کاروبار کا، بچے پالنے کا، یہ سب کام کرتے ہیں ایسے ہی دعوت کا کام بھی کریں گے. اور کیا ہم کر رہے ہیں تو جیسے اور بہت سارے کام نہیں کر رہے ہیں اس میں بھی ہم نہیں کر پا رہے ہیں، کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے. دعا بھی کریں اور سرگرمی بھی دکھائیں، کریں. لیکن جو لوگ کر رہے ہیں کسی بھی فیلڈ میں کر رہے ہیں ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، ان پر حرف گیری نہ کریں اور یہ نہ سمجھیں کہ صرف ہم ہی دعوت کا کام کر رہے ہیں باقی لوگ تو سب کھلواڑ کر رہے ہیں. یہ بہت غلط معنی ہے، غلط مفہوم ہے. ایسی غلط فہمی پیدا نہیں کرنی چاہیے. جزاک اللہ شیخ، آپ نے بڑے پیارے انداز میں بتایا. لیکن ایک سوال جو عام طور سے لوگوں کی طرف سے آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کئی سارے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو اللہ رب العزت نے طریقہ بتایا ہے دعوت کرنے کا، دعوت دینے کا، اس طریقے کے اندر بعض دفعہ کچھ لوگ یہ بات شامل کرتے ہیں کہ جب ان کی دعوت کامیاب نہیں ہوتی ہے تو عام طور سے ان لوگوں کی کتابوں کا حوالہ دے کر کے، جیسے جو غیر مسلمین ہیں، تو ایسے لوگوں کی کتابوں کا حوالہ دے کر کے دین کا کام کرنا کیسا ہے، دعوت کا کام کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے اگر ضرورت پیش آتی ہے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس آدمی کے سامنے جن عقائد، نظریات، خیالات، جس دین دھرم کو یہ مانتا ہے اور جو اس کی مذہبی کتابیں ہیں جس پر یہ یقین رکھتا ہے، اگر اس کا حوالہ دے کر ہم اس کو سمجھائیں گے تو اس کی سمجھ میں جلدی آ جائے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے کئی سارے سوالات کیے عیسائی مذہب کے تعلق سے، نصرانیت کے تعلق سے. وہ نصرانی تھے اور کئی ایسی باتیں بتلائیں جس پر ان کو تعجب ہوا کہ آپ کو یہ باتیں کیسے معلوم ہیں؟ کیا تمہارے یہاں ایسا نہیں ہے؟ کیا تمہارے یہاں ایسا نہیں ہے؟ کیا تمہارے یہاں ایسا نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں ایسا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کے جو مسلمات ہیں ان کو پیش کر کے ان پر حجت قائم کی. تو ایسی حجت قائم کی جا سکتی ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ بس ایسے ہی دعوت دینا یہی ضروری ہے. قرآن سے، حدیث سے ہم زیادہ اعتنا نہ کریں اور انہی کتابوں پر کریں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ اصل دعوت کا کام یہی ہے اور یہی بہت زیادہ قابل ہیں، جبکہ ہمارے نزدیک وہ کتابیں محرف ہیں. جی بالکل. ان کتابوں کو یہ سمجھنا کہ ایسے ہی ہیں جیسے قرآنی آیات، یہ بالکل غلط ہے. ہاں قرآنی آیات پیش کریں گے، حدیث پیش کریں گے اور ان کو عقلی دلائل سے سمجھائیں گے، پھر اس کے ساتھ کہیں گے کہ دیکھیے آپ کے یہاں بھی یہ چیز ایسے ایسے لکھی ہوئی ہے تو اس کو تو مانیے آپ. یہ ہے. شیخ ایک دلی سے سوال آیا ہے جو ہمارے ایک بھائی نے کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے اور دعا کے اندر وہ وسیلہ نہیں لگاتا ہے تو کیا اس کی دعا اللہ رب العزت قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ ہم قرآن شریف کو دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس. اور اس کے درمیان جو کچھ بھی قرآن ہے اس میں ایک دو نہیں، دو چار نہیں، 10-20 نہیں، سینکڑوں دعائیں انبیاء کرام کی، اولیاء اعظام کی، بزرگان دین کی موجود ہیں. کیا کوئی دنیا میں انسان دکھا سکتا ہے کسی بھی دعا میں نبی کا وسیلہ، ان کا طفیل، کسی بزرگ کا وسیلہ، ان کا طفیل، یا کسی شہید کی دعا میں وسیلہ طفیل نہیں دکھا سکتا؟ وہ ساری دعائیں ڈائریکٹ ہیں بغیر وسیلے کے. اور جب اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، بغیر وسیلے کے کہہ رہا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر دعائے ثنا سے لے کر آخری دعا تک، سلام پھیرنے تک، سب دعائیں تو ہیں. کیا قیام میں، رکوع میں، سجود میں، تشہد میں کسی کا واسطہ، وسیلہ طفیل ہے کیا؟ نماز ہماری اللہ رب العزت تک پہنچتی ہے نہیں؟ نماز میں جو دعائیں کرتے ہیں وہ پہنچتی ہیں نہیں پہنچتی ہیں؟ ظاہر ہے سب پہنچتی ہے. تو یہ سمجھنا کہ جب تک وسیلہ نہیں لگائیں گے دعا نہیں سنے گا اللہ رب العزت، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ گستاخی ہے، بدگمانی ہے.
رسول اکرم کی تعلیمات کے ساتھ بدگمانی ہے اور دین اسلام کے ساتھ یہ غلط فہمی ہے۔ پروردگار ہمیں آپ کو سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ بغیر وسیلے کے دعا مانگیے، اور وسیلہ مانگنا ہے آپ کو تو اللہ کا، اس کی ذات کا، اس کے صفات کا۔ اے اللہ تو رحیم ہے، اپنی رحمت کے وسیلے سے۔ اے اللہ تو کریم ہے، اپنے کرم سے۔ اے اللہ تو رزاق ہے، اپنے صفت رزق کے وسیلے سے ہمیں رزق عطا فرما۔ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سے، اللہ کی ذات کا، اس کے صفات کا وسیلہ کیوں نہیں طلب کرتے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا، اس کی صفات کا، اور ساتھ ساتھ میں کوئی ایسا شخص جو نیک اور صالح ہو اس کے پاس جا کر کے اس کا وسیلہ طلب کرنا، یا اسی طریقے سے کوئی شخص نے کوئی عمل کیا ہو، وہ اپنے عمل کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کر کے اللہ سے طلب کرے تو وہ مانگ سکتا ہے۔ آپ یوں کہیں، دعا کریں، اے اللہ ہم تیرے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، اس وسیلے میں ہماری یہ دعا قبول فرما لے۔ یہ جائز ہے، صحیح ہے، یہ وسیلہ ہے نبی کی، یعنی ایک عمل جو ہمارا ایمان، محبت ہماری، یہ عمل ہے ہمارا اور نبی کے ساتھ، یہ اس عمل کا ہم اللہ رب العزت کے دربار میں بطور وسیلہ ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن کسی شخصیت کو ہم یہ مان کر کے ان کی ذات کا نام لیں گے تو جلدی اللہ رب العزت سن لے گا، یہ بغیر دلیل کے بے دلیل بات ہے۔ اس کی کوئی صحیح حدیث، کوئی بنیاد رسول اکرم یا صحابہ کرام سے صحیح نہیں پائی جاتی۔ کئی سارے لوگ شیخ اگر آج معاشرے کے اندر دیکھنے میں آتے ہیں کہ وہ عام طور سے اس بارے میں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب تک ہم اللہ کے نبی کے صدقے طفیل میں دعا نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو یہ غلط فہمی ہے ان کی، دین کے بارے میں جانتے نہیں ہیں وہ بیچارے، ان کو معلوم نہیں ہے۔ شریعت میں کوئی ایسا اصول ہے ہی نہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی کے وسیلے سے دعا قبول کرنے کی شرط بتائی ہو۔ ایسا کوئی اصول نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ اور جتنے بھی انبیاء نے دعائیں مانگی ہیں، بزرگان دین نے، اولیاء کرام نے، شہداء اعظام نے، صدیقین نے، ان تمام نے جو دعائیں مانگی ہیں بغیر وسیلے کے دعائیں مانگی ہیں، ڈائریکٹ دعائیں مانگی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے حکم بھی یہی ڈائریکٹ دعا مانگنے کا دیا۔ قرآن شریف کی ساری دعاؤں کو آپ دیکھ لیجئے، اس میں کہیں واسطہ وسیلہ تو فعل نہیں ہے۔ حضرت نوح کی دعا، حضرت آدم کی دعا، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا، ساری دعائیں موجود ہیں لیکن کہیں واسطہ وسیلہ تو فعل نہیں ہے۔ جزاکم اللہ فی الدارین واصل جزا، وبارک فیکم شیخ۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کیونکہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں وسیلے کے تعلق سے جو عام طور سے لوگوں کے اندر بہت ہی زیادہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، بڑے اچھے انداز میں آپ نے سمجھایا۔ لیکن ایک سوال یہاں پر جو ذہن میں آتا ہے کہ جو امامان دین تھے ان کا اس بارے میں کیا ماننا تھا، کیا عقیدہ تھا؟ آپ اس بارے میں کچھ رہنمائی کریں ہماری۔ دیکھیے، امامان دین جی ہمارے سرتاج ہیں، جی شیخ، قابل احترام ہیں۔ جی امامان دین کو ہم اسی لیے مانتے ہیں، ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں کہ انہوں نے دین کے خلاف کوئی بات نہیں کی، جو بات کہی دین کی روشنی میں اور دین کے مطابق کہی۔ امامان دین میں سے خاص طور سے ائمہ اربعہ میں سے کسی سے بھی اس واسطے وسیلے طفیل کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ خاص طور سے ہمارے علماء احناف میں جی اس بات کو منع کیا۔ یہاں کے سب سے مشہور کتاب جس کو ہدایت شریف کہا جاتا ہے، جی اس میں منع لکھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اللہ رب العزت کے دربار میں کسی کا واسطہ وسیلہ یا بحق فلاں کہہ کر دعا مانگنے سے منع کرتے تھے۔ جب امامان دین نے اجازت نہیں دی ہے تو ہم کیسے اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کر کے اور اس کو لازم اور ضروری مان لیں اور یہ سمجھ لیں ایسا نہیں کریں گے تو دعا ہی قبول نہیں ہوگی؟ ہمیں چاہیے کہ ٹھنڈے دل سے، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی دشمنی کے، اس مسئلے پر تھوڑا تحقیقی نظر ڈال لیں، تھوڑا تحقیق کر لیں۔ اگر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو نہ کریں، اور اگر پہنچتے ہیں کہ نہیں اس کی ضرورت ہے تو پھر دیکھیں ائمہ کرام نے حکم کیوں نہیں دیا۔ جزاکم اللہ فی الدارین شیخ۔ تو نہ تو انبیاء نے، نہ تو بعد کے صالحین نے، نہ تو امامان دین نے، کسی نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو وسیلہ طلب نہیں کیا۔ شیخ ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ نے ہمیں وقت دیا۔
سوال تو ناظرین ہمارے پاس بہت ہیں، مگر آج کے اس نشست کے لیے اتنا ہی وقت کافی ہے. انشاءاللہ دوسری نشست میں ہم آپ کے سامنے ہوں گے. جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، لیکن یاد رہے آپ کا کوئی بھی سوال جو علمی ہو، دینی ہو، سماجی ہو، آپ اپنے سوالات ای میل کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے آپ اس سے بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب دیا جائے گا. جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان. عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان.